نازنین نے گاڑی شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کے سامنے روکی تھی، جہاں پہلے ہی بیش قیمت گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ اسلان خان زادہ کو پارٹیز کا زیادہ شوق نہیں تھا، مگر جب بھی کبھی وہ کرتا تھا تو باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کی ہر چیز ہی ہمیشہ شاندار ہوتی تھی، بالکل اس کی طرح۔ نازنین، یہ پارٹی ہی ہے نا؟ کہیں ہم غلطی سے کسی کے ولیمے میں تو نہیں گھس آئیں؟ زرنش آنکھیں پھاڑے اتنے خوبصورت اور اعلیٰ پیمانے کی ڈیکوریشن اور انتظامات دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ اس سب پر لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا خرچ آیا ہے۔ زرنش، یہ پینڈو والی حرکتیں مت کرو، انسانوں کی طرح آگے دیکھ کر چلو۔ پہلے ہی تمہارا یہ حلیہ ہمیں سب کی نظروں میں مشکوک کر رہا ہے۔ نازنین کی بات پر زرنش نے فوراً نظریں موڑ لیں۔ زرنش کو لگ رہا تھا واقعی نازنین ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ یہاں اتنے اسٹائلش لوگوں کے درمیان معصوم ہی لگ رہی تھی۔ نازنین بھی تقریباً ان لوگوں جیسے حلیے میں تھے، بس ایک فرق تھا کہ نازنین کے کپڑے پورے تھے اور اس نے دوپٹہ بھی ایک کندھے پر لے رکھا تھا، ورنہ یہاں جس حلیے میں سب عورتیں گھوم رہی تھیں، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ زرنش نے میک اپ اور جیولری سے لدی پھندی ان تمام عورتوں کے لباس دیکھ کر جھرجھری لی۔ نازنین کو اپنی کولیگز کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ زرنش ایک الگ تھلگ قدرے کونے میں پڑے ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے بڑا سا دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھ لیا تھا اور وہاں بیٹھ کر ہر آتے جاتے بندے کا جائزہ لینے لگی تھی، جب اچانک سب لوگوں میں ہلچل سی مچی تھی اور سب انٹرنس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جہاں سے چند منٹوں بعد بلیک 3 پیس میں ملبوس اسلان خان زادہ کی انٹری ہوئی تھی۔ اپنی مخصوص مغرورانہ چال چلتا، اپنی وجی شخصیت کی رعنائیاں بکھیرتا، وہ گارڈز کے درمیان چلتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہاں موجود عورتیں کیا مرد بھی اسلان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اسلان اس پارٹی کا ہوسٹ نہیں بلکہ چیف گیسٹ ہو۔ وہاں موجود نام نہاد ماڈرن عورتیں اپنی ذات کا وقار بھلائے اسلان خانزادہ کے نام اور پیسے کے پیچھے پاگل ہوتی، اس کی باہوں کا ہار بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرنش توبہ استغفار کرتی اس منظر سے نظریں پھرتی اپنے موبائل پر مصروف ہو گئی تھی۔ اسلان لوگوں سے ملنے میں مصروف تھا جب اچانک پرسنل فون بجنے پر ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹا تھا۔ تمہارے یہ ضروری کام آخر کب ختم ہوں گے؟ تمہارے بہانے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلان اپنے اکلوتے فرینڈ ارحام شرازی سے شکوہ کرتے بولا۔ شاید اس کی زندگی میں اس کی خاص آدمی برہان کے علاوہ یہ ایک ہی واحد ہستی تھی جس سے وہ اتنی بے تکلفی سے بات کرتا تھا، ورنہ ارحام اور برہان کے علاوہ کوئی اس کے اتنے قریب نہیں تھا۔ ارحام سے بات کرتے اچانک اسلان کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس دن والی لڑکی کو وہاں بیٹھا دیکھ اسلان کی نظریں دوبارہ واپس پلٹنا بھول گئی تھیں۔ بلیک پاؤں تک آتے فراک میں نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے، میک اپ سے پاک چہرے پر معصومیت اور پاکیزگی سجائے وہ نازک سی لڑکی اسلان کو اس دنیا کا بالکل حصہ نہیں لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ راستہ بھٹک کر غلطی سے وہاں آ نکلی ہو۔ اس لڑکی کو آج وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، جو گمسم سا ہو کر ایک جگہ سمٹے ہوئے سب سے بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلان فون کان سے لگائے کتنے ہی لمحے یکٹک اسے دیکھ ہی گیا تھا۔ ارحام کافی دیر اسلان کو بلا بلا کر آخرکار تھک ہار کر فون بند کر چکا تھا۔ اسلان ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس سادہ سی عام سی لڑکی میں اتنی کشش محسوس کر رہا ہے۔ یہ کیسی مقناطیسی کشش تھی جو اس جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کو اپنا آپ بھلا دیتی تھی۔ بہت سے نگاہوں نے اسلان کو زرنش کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ جس طرح وہ زرنش کو دیکھ رہا تھا، یہ بات دیکھنے والوں کے لیے معمولی بالکل بھی نہیں تھی۔ جب اسی وقت اسلان کے خاص آدمی برہان کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، وہاں موجود میڈیا کے اسلان کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت پر نظر تھی، اور اسلان کو اس طرح کسی لڑکی کو بے خود ہو کر دیکھتے ان کو اپنی خواہش کے مطابق چیز مل چکی تھی۔ سر، سب ٹھیک ہے؟ برہان کو اسلان اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی زرنش پر تھیں۔ برہان نے پہلے کبھی اسلان کو اس طرح بے خود ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہماری ایک آفس ورکر ناظرین کی فرینڈ ہے، اسی کے ساتھ اس پارٹی میں آئی ہے، مگر سر، آپ کے اس طرح اس کو دیکھنے کی وجہ سے سب کیمرے آپ دونوں پر فوکس ہو چکے ہیں۔ برہان نہایت احترام سے اسلان کو ارد گرد سے آگاہ کرتے بولا تھا، جس پر اسلان فوراً حواسوں میں لوٹا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اچانک اس سے کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں بھول گیا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اسلان خان زادہ ہے۔ ان کے ابراز میں سے کسی میں بھی اس لڑکی کی کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس لڑکی کی ایک بھی تصویر وائرل ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اسلان ارد گرد فوکس تمام کیمروں کو گھورتا آخری نظر زرنش پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ زرنش ابھی تک ان سب باتوں سے بے خبر اپنے موبائل پر مصروف تھی۔ اسلان نے ہوٹل کے کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پٹخا تھا اور غصے سے اپنی پیشانی مسلنے لگا تھا۔ اسے خود پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ ہمیشہ خود پر مکمل کنٹرول رکھنے والا وہ اسلان خانزادہ اس طرح ایک معمولی سی لڑکی کو دیکھ کر کیوں بہک جاتا تھا؟ کیوں وہ اپنے اعصاب پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا؟ اسلان کے آرڈر پر ویٹر اس کے پسندیدہ مشروب کی بوتل ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا، جس کو کھول کر بنا گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے اسلان منہ سے لگا چکا تھا۔ وہ اب اپنے اندر کی گھٹن اور اضطراب کم کرنا چاہتا تھا، جو لمحے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ وہ جب بھی زیادہ بے چین اور غصے میں ہوتا تھا تو اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا، ورنہ عام دنوں میں وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ نہیں، میری زندگی میں کسی بھی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں عورت ذات سے، شدید نفرت۔ خالی بوتل کو دیوار پر مارتے اسلان اپنے اندر لگی آگ کو کم کرنے کی کوشش کرتے چلایا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں حسین سے حسین تر لڑکی دیکھی تھی، مگر زرنش وہ پہلی لڑکی تھی جس کو دیکھ کر وہ اس طرح بے خود ہوا تھا۔ اس کے وجود کی پاکیزگی میں ایک انجانی سی کشش تھی، جس طرف اسلان نے خود کو کھینچتے محسوس کیا تھا، مگر وہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا انسان، اور وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اس کے قدم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے وہ اپنا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے سے پہلے ہی خود کو روک لینا چاہتا تھا۔ خود کو اپنی حرکت پر سرزنش کرتے کافی دیر کی مسلسل کوششوں کے بعد وہ شاید وقتی طور پر ہی صحیح، مگر اپنے دل و دماغ سے سرزنش کا عکس ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چلا رہی ہیں؟ منہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لمٹ میں رہ کر بات کریں۔ وہ ایک جانی مانی وکیل تھی اور ایسے میں سامنے والا اس پہ کیسے دھوس جما سکتا تھا؟ دیکھو، پیار سے سمجھا رہا ہوں، اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تم مجھے میرے آفس میں کھڑے ہو کر کیسے للکار سکتے ہو؟ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ بھی ایک حد تک ہی برداشت کر پائی تھی، اب اپنی ٹون میں واپس لوٹ آئی۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں، اس لیے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے جو ہم حل کر لیں گے، لیکن تم اس کیس کو ہوا دے رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے کیس جیت کے تم بہت بڑا تیر مار لو گی، تو اس بھول میں مت رہنا، اس کیس کو جیتنے سے پہلے تمہیں کہیں اور پہنچا دوں گا۔ منہا کا دماغ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، وہ اپنی کہہ کر جا چکا تھا۔ غصے سے اسے اپنی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ میم، اب کیا کریں گی؟ 2 دن بعد اس کیس کی آخری سنوائی ہے، ایسے میں کیا اس کیس سے پیچھے؟ ہرگز نہیں، میں ان 2 ٹکے کی غنڈوں کے سامنے ہار کبھی نہیں مانوں گی۔ منہا نے قطعی انداز اپنایا، جبکہ ایک پل کو دل ہی دل میں تھوڑی سی سہم گئی تھی، لیکن جانتی تھی کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں۔ زرنش، بیٹے دھیان سے، ابھی گر جانا تھا۔ مسٹر نعمان نے بیٹی کو تیزی سے سیڑھیاں اترتے دیکھا تو ٹوک بیٹھے۔ ارے بابا، بچپن سے ان سیڑھیوں سے دوستی ہے، یہ مجھے اور میں ان کو جانتی ہوں۔ وہ مسکرائے۔ نازنین چلی گئی آفس؟ وہ بریڈ کا ایک پیس لیتی بولی۔ ہاں بیٹا، پتہ تو ہے وقت کی پابند ہے وہ۔ نعمان صاحب کے لہجے میں نازنین کے لیے بہت محبت تھی۔ نازنین اس کی پھپھو کی بیٹی تھی اور پھپھو کی بیوگی کے بعد وہ 10 سال سے ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی، جہاں رات کو ہونے والی پارٹی پہ وہ اسے ساتھ لے کے گئی تھی، اور زرنش بہت بور ہوئی تھی اور دوبارہ کے لیے توبہ ہی کی تھی۔ اچھا بابا، میں چلتی ہوں، میری وین آ گئی ہوگی۔ وہ فوراً نکلی تھی، وین میں سوار ہوتی اپنی یونی کے لیے نکل گئی۔ وہ جس قدر اپنی سادہ سی زندگی میں خوش و مطمئن تھی، آنے والے وقت میں اس معصوم کے لیے بہت سی آزمائشیں کھڑی ہونے والی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کی نگاہوں میں آ چکی تھی جو اس شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ ہزاروں لڑکیوں کا منظور نظر وہ شخص اس لڑکی پہ فدا ہونے والا تھا۔ میرا خیال ہے منہا بیٹا، اس کیس سے خود کو پرے کر لو۔ دادا جی کی بات پہ وہ لب بھینچ گئی۔ جانتی تھی ان تک یہ بات پہنچانے والا کوئی اور نہیں، ارحام شیرازی تھا۔ دادا جان، میں یہ کیس آلموسٹ جیت چکی ہوں اور پرسوں آخری سنوائی ہے، میں کیسے بیک آف کر دوں؟ پلیز ایسا نہ بولے، جان سے بڑھ کر کچھ نہیں منہا بیٹا، وہ لوگ خطرناک ہیں، ان سے کیوں بیڑ لینا؟ اور پھر جن کے لیے تم کیس لڑ رہی ہو وہ بھی صلح صفائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیوں تم اس جلتی آگ میں کودنا چاہتی ہو؟
وہ حتی الامکان کوشش کر رہے تھے کہ وہ کیس کی سنوائی سے پہلے اپنے قدم پیچھے لے لیں، کیونکہ ارحام انہیں بتا چکا تھا کہ اس کیس کی وجہ سے منہا کی جان کو اچھا خاصا خطرہ تھا، اور وہ اس کی بالکل نہیں سن رہی، لہٰذا وہی اسے سمجھائے۔ اور دادا جان اچھا پھنسے تھے دونوں پوتا پوتی، جن کے والدین کی ڈیتھ کے بعد دادا جان کی سرپرستی میں آ گئے تھے۔ دونوں ہی وکالت کر رہے تھے اور اکثر ایک دوسرے کے کیس میں ٹانگ اڑاتے رہتے تھے۔ ارحام کو دیکھ دیکھ کے ہی منہا کو وکالت کا بخار چڑھا تھا۔ اسے ارحام کالے کوٹ میں اس قدر پسند تھا کہ وہ خود بھی LLB کرتی وکالت تک پہنچ ہی گئی تھی اور بہت جلدی اپنا نام اور مرتبہ بنا چکی تھی۔ پر ارحام اور منہا کی دشمنی آج بھی قائم تھی، جسے پورا خاندان واقف تھا۔ بیٹا، وہ قانون خود دیکھ لے گا، میری بات کا بھرم نہیں رکھ سکتی تم۔ اب وہ اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ ضد چاہی، دادا جان میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، مجھے اس لڑکی کو انصاف دلانا ہے ہر حال میں۔ میں اس ریپ کیس میں اس مجرم کو باعزت بری ہوتا نہیں دیکھ سکتی، یہ میرے ضمیر کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی، پلیز مت کریں مجھے مجبور، میں نہیں ہٹ سکتی پیچھے۔ وہ اپنی کہتے وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتے رہ گئے۔ ارحام ان خطرناک لوگوں کو اچھے سے جانتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس لڑکی کے گھر والے صلح نامے پہ سائن بھی کر چکے تھے۔ انہیں اچھی خاصی رقم دی جا رہی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، ساتھ جان کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ یہ بھی ارحام اچھے سے جانتا تھا، اور وہ جن کے لیے یہ سب کر رہی تھی وہ خود جب اپنی بات پہ قائم نہیں رہ پا رہے تھے تو منہا کیوں فضول میں ان خطرناک لوگوں سے پنگے لے رہی تھی، جبکہ وہ ان مجرموں کے لیے ایک الگ سزا سوچ چکا تھا۔ ہاں، جہاں قانون کمزور پڑتا تھا ارحام شیرازی ان کے لیے بہت الگ سزا سوچتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے جا کے یہ کیس کمزور پڑ جائے گا، اسی لیے اس نے اس کیس سے ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ پر منہا کو کون سمجھاتا؟ عورتوں کے لمبردار بنتی وہ یہ کیس نہ صرف لے چکی تھی بلکہ اچھی خاصی جیت کے قریب تھی، پر اتنا ہی خود کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ارحام شیرازی؟ 1000 بار کہا ہے میرے معاملات سے دور رہو، پھر کیوں مجھ سے پنگے لیتے ہو؟ وہ سیدھا بنا اجازت کے اس کے روم میں گھستی چلی گئی، جبکہ سامنے لیپ ٹاپ لیے بیٹھا وہ شخص اس وقت سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھا، جو اس کے جسم کے ساتھ چپکے اس کے مسلز کو اور 6 پیک چٹانی سینے کو خوب عیاں کر رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی وکیل نہیں لگتا تھا بلکہ ایک باڈی بلڈر محسوس ہوتا تھا، پر منہا ہی کیا جو اس سے شرما جائے۔ تمہیں تمیز نہیں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں؟ وہ کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اسپاٹ انداز میں بولا۔ اجازت؟ تمہارے کمرے میں لے کے آؤں اور تم بنا کسی اجازت کے میری زندگی میں ہلچل مچا دو؟ واہ وکیل ارحام شیرازی، کیا کہنے آپ کے؟ وہ صحیح معنوں میں تپی ہوئی تھی۔ خوش فہمیوں سے نکل آؤ میڈم، میرے پاس فالتو ٹائم نہیں جو تمہارے بارے میں سوچوں۔ وہ بھی اسی تلخی سے دیکھتا منہ پھر گیا۔ اچھا، دادا جان کو الہام ہوا ہے؟ ان کے کان کیوں بھر رہے ہو اور کیوں جلتے ہو مجھ سے؟ اس کی بات پر ارحام نے لب بھینچے سے گھورا۔ تم سے جلوں گا میں؟ ہو کیا تم؟ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا ماتھے پہ 2 بل ڈالے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تبھی میری ہر بات میں نکتہ چینی کرتے ہو اور دادا جان کو میرے خلاف بھڑکاتے رہتے ہو، پر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کیس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی، سمجھے تم؟ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کر رہی تھی۔ ارحام نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا، جو اگلے ہی پل وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے گھنے بالوں سے ہاتھ پھرتا رہ گیا، مطلب اس لڑکی نے دادا جان کے بھی بات نہیں مانی تھی۔ بابا بابا، کیا ہوا میرے بابا کو؟ اچانک ایمبولینس کو اندر داخل ہوتا دیکھ زرنیش چلائی۔ نازنین نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں ایمبولینس میں ہاسپٹل لے کے جا رہی تھی کہ انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ان کے ID کارڈ کی وجہ سے انہیں ہم اس ایڈریس تک لے کے آئے ہیں۔ ایک پولیس اہلکار نے ساری انفارمیشن دی۔ میرے بابا، زرنیش بچوں کی طرح بلک بلک کے رو دی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چھن چکا تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب نازنین اس کا اور وہ نازنین کا سہارا تھی۔ اللہ جنت نصیب کرے، بہت اچھے انسان تھے، بس موت آئی تھی، اور یہ امیر لوگ تو سڑک کو باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، غریب کی جان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، بس جو سامنے آیا ٹھوک دیا۔ یہ بھی نہیں سوچتے کسی غریب کا بہت سہارا ہوگا،
اور ان کی باتیں سنتی زرنش بری طرح چونکی۔ میرے بابا کو کس گاڑی نے ٹکر ماری؟ نازنین کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نازنین نے لمبے کھینچے تھے۔ ان باتوں کو چھوڑو زرنش، یہ صرف ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا۔ نازنین نے سمجھانا چاہا۔ پلیز ناز، آپ ہی بتائیں مجھے۔ وہ بری طرح چلائے۔ سبھی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ارے وہ مشہور بزنس مین اسلام خان زادہ ہے، اسی کی گاڑی سے تو ٹکر ہوئی ہے۔ کسی نے اسے بتاتے اس کی مشکل آسان کی تھی یا اسے دلدل میں گھسایا تھا، یہ تو اب وقت نے طے کرنا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں، اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی، زرنش نے پختہ ارادے سے کہا۔ کل عدالت میں کیس کی سنوائی تھی، لیکن سب کچھ آج فائنلز کرنے والے وہ کچھ دیر کے لیے آفس جا رہی تھی، جبکہ ارحام اس وقت اپنے آفس میں ہی تھا جب اسے خبر ملی کہ منہا قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فوراً باہر نکلا تھا۔ اب وہ اپنی گاڑی روڈ پہ ڈال چکا تھا، جبکہ دوسری طرف منہا اس وقت گاڑی میں تھی اور ڈرائیور اس کے ساتھ تھا۔ منہا بہت مطمئن انداز میں بیٹھی باہر سڑک پہ رواں دواں ٹریفک دیکھ رہی تھی۔ ارحام منہا کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر پہنچ چکا تھا جب اچانک ایک طرف سے منہا کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ پہلا فائر سیدھا گاڑی کے ٹائر پر کر کے انہیں پنکچر کیا گیا تھا۔ ارحام جلدی سے اس کے قریب گاڑی روکتے منہا کی گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ منہا جو اس اچانک بگڑتی ہوئی صورتحال پر اچھا خاصا ڈری ہوئی تھی، کسی کو اپنی گاڑی میں داخل ہوتا دیکھ پہلے تو اس کی چیخ نکل گئی تھی، مگر ارحام پر نظر پڑتے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ ارحام منہا کے گرد اپنا بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب کرتے گاڑی کی سیٹ کے نیچے کی طرف کر گیا تھا، جس سے منہا تو محفوظ ہو گئی تھی مگر ارحام خود حملہ آوروں کے نشانے پر تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں، ان بدماش لوگوں کا کیس نہ لڑو، خود تو انہوں نے بعد میں صلح صفائی کر لینی ہے، مگر تم جیسے ضدی اور کم عقل لوگ ان کی دشمنی میں بے موت مارے جاتے ہیں۔ ارحام نے منہا کو سوال کے جواب میں اسے کھری کھری سنائی تھی، کیونکہ پچھلے چند منٹوں میں وہ اس کی ٹینشن میں جتنی ذہنی اذیت سے گزرا تھا وہی جانتا تھا۔ اسی لمحے ارحام کو کوئی تیز دھار چیز اپنے بازو میں گھستی محسوس ہوئی تھی۔ گولی اس کے بازو کو چیرتی اس کی شرٹ لہو لہان کر گئی تھی، مگر اس نے منہا کو بالکل بظاہر ہونے نہیں دیا تھا کہ اسے گولی لگی ہے۔ ہاتھوں میں ماری جاؤں گی نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہیرو بن کر کیوں بھاگے چلے آئے؟ میں نے مدد کے لیے تھوڑا نہ بلایا تھا تمہیں۔ منہا ان حالات میں بھی اس سے لڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پولیس موبائل کے سائرن کی آواز کے ساتھ ہی چند سیکنڈز دونوں طرف سے ہی زوردار آواز میں گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا تھا، اور پھر اچانک دونوں طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ تم سے زیادہ بے مروت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ارحام اپنے بازو کو غیر محسوس انداز میں اس کی آنکھوں سے اوجھل کرتے پولیس والوں کی گاڑی کی دروازہ ناک کرنے پر سیدھا ہوا تھا۔ دیکھو ارحام شیرازی، میں نے نہ ہی آج تک کسی کا احسان لیا ہے اور نہ ہی آگے میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، تو اپنے یہ دھونس اور ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، اور یہ پولیس کو بلا کر جو تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو تو فار یور کائنڈ انفارمیشن ان کو کال میرے ڈرائیور نے کی ہے، اس لیے مجھ پر زیادہ احسان جتانے کی کوشش مت کرنا۔ منہا سیدھے ہوتے ارحام کی کہی گئی بات کو جواب اچھی طرح دی گئی تھی، جس پر ارحام بنا کچھ بولے افسوس میں سر ہلاتے اس کی گاڑی سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کو بازو میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا اور خون مسلسل بہتا جا رہا تھا۔ اس لیے تکلیف کے باعث وہ منہا سے لڑنے کا اسٹیمنا خود میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کے بنا کچھ کہے نکل جانے پر منہا ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا شاید وہ کچھ زیادہ بھول گئی ہے، لیکن پھر کندھے اچکاتے ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوئی تھی تاکہ اس سے کوئی ٹیکسی وغیرہ منگوا لے۔ ڈرائیور کو بھیج کے منہا جیسے سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کی نظر سیٹ پر گرے خون پر پڑی۔ کیسے؟ کس کا خون ہے یہ؟ مجھے تو گولی نہیں لگی، نہ ہی ڈرائیور کو، تو پھر یہ کہیں ارحام کو؟ مگر وہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس سوچ کے آتے منہا کا دل بوجھل ہوا تھا۔ منہا نے باہر جھانکا تھا مگر اب ارحام وہاں موجود نہیں تھا، پولیس اہلکار ہی کھڑے تھے۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش ایسا کچھ نہ ہوا ہو، مگر پھر ارحام کو یوں خاموشی سے نکل جانا اور نکلتے وقت اس کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار یاد کرتے ہی منہا کا دل بے چین ہوا تھا۔ اسی لمحے ڈرائیور گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ یہ اس پچھلی سیٹ پر خون موجود ہے، کیا ارحام کو گولی لگی تھی؟ منہا کے پوچھنے پر ڈرائیور نے پلٹ کر سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ جی بیبی، جی ارحام صاحب کو گولی لگی ہے بازو پر، مگر پتہ نہیں کیوں انہوں نے مجھے اشارے سے آپ کے سامنے کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا۔
اور بیوی جی، میں نے پولیس کو فون کیا تھا، مگر انہوں نے میری پوری بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیا تھا۔ پھر ارحام صاحب ہی پولیس کو لے کر آئے اور وہ اپنا کیس چھوڑ کر میری ایک کال پر یہاں آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ ڈرائیور کو بھی شاید منہا کے ارحام کو کہے الفاظ پسند نہیں آئے تھے، اس لیے وہ تفصیل بتاتے بولا، کیونکہ وہ تھا تو منہا کا ڈرائیور لیکن وفادار ارحام کا تھا اور اس سے منہا کے پل پل کی رپورٹ دیتا تھا۔ جیسی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی اسے آرڈر تھا کہ ارحام کو فوراً بتایا جائے، اور آج بھی اطلاع مل چکی تھی اور اس کی گاڑی پہ حملہ ہوگا۔ اس نے پولیس کی مدد لینی چاہی لیکن ندارت، اور پھر ارحام ہی تھا جس نے منہا کو بچا لیا۔ اس کی باتیں سن کر منہا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور ساتھ میں ارحام کے لیے پریشانی بھی بڑھ چکی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ابھی وہ کس ہاسپٹل میں گیا ہے؟ منہا کے پوچھنے پر ڈرائیور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے ارحام کا نمبر ڈائل کیا تھا مگر آگے سے کال فوراً کاٹ دی گئی تھی۔ دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بار لگاتار ارحام نے ایسے کیا تھا۔ یہ شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے آرام سے بات کی جائے۔ اب سمجھ گیا ہوگا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس لیے اتنے نخرے دکھا رہا ہے۔ منہا کی ایک بار تو دل چاہا تھا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آرام سے اپنے گھر چلی جائے، مگر دل کے ملامت کرنے پر اس نے قریبی ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ارحام کبھی کسی کی مدد نہیں لے گا۔ وہ ہمیشہ تنہا پسند رہا تھا اور اس وقت اسے کسی کی ضرورت تھی۔ قریبی ہاسپٹل پہنچ کر ریسیپشن سے ارحام کے بارے میں معلومات لیتے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ جب مطلوبہ روم میں داخل ہوتے اسے وہ سامنے بیڈ پر لیٹا نظر آیا تھا۔ ڈاکٹر اس سے بات کر کے باہر نکل رہا تھا۔ ارحام کے رائٹ بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ منہا کو صاف نظر انداز کرتے وہ اپنے فون پر بزی ہو گیا تھا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ارحام کو خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی، جس وجہ سے وہ ابھی تک بیڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ اسے کال کرتا دیکھ منہا اس کے بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر آ بیٹھی تھی، مگر کال تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد اسے کال بند کر کے فون کان سے ہٹاتے دیکھ منہا نے جیسے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تھا، ارحام نے دوبارہ کال ملاتے فون کان سے لگا لیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح نظر انداز کرنے پر منہا اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی ارحام یہ سب اس کی آخر میں سنائی گئی باتوں کے جواب میں کر رہا تھا، اور کسی بندے کو بنا ایک لفظ بولی اس کی غلطی پر شرمندہ کرنا تو کوئی ارحام شیرازی سے سیکھے۔ ارحام اب شیزہ سے بات کر رہا تھا جو کہ اس کی اسسٹنٹ تھی، اور اپنے آنے کے بعد کورٹ میں جو کچھ ہوا تھا اس کی اپڈیٹس لے رہا تھا۔ جب کیس کے بارے میں ڈسکس کرتے شیزا نے اس کے وہاں سے عجلت میں آنے کی وجہ پوچھی تھی۔ ایک بہت ارجنٹ کام آ گیا تھا مجھے، اس لیے آنا پڑا، مگر میں ابھی بس تھوڑی دیر میں آفس پہنچ کے تم سے سارا کیس ڈسکس کرتا ہوں۔ ارحام کی بات پر منہا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ اسے گولی لگی تھی اور وہ واپس آفس جا کر کام کرنے کی بات کر رہا تھا۔ او ہاں، وہ تو میں بھول ہی گیا تھا، آج تو ہم نے ڈنر بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ اوکے، تم تیار رہنا، پھر آفس سے ڈنر پر چلیں گے۔ ارحام کی پلاننگ سن کر منہا کا دماغ گھوما تھا اور اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اپنے جگہ سے کھڑے ہوتے اس نے ہلکا سا جھکتے ارحام کے کان سے اس کا موبائل ہٹاتے کال کاٹ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل چھین کر پیچھے ہٹتی ارحام اس کا موبائل پکڑا ہاتھ اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس کرو میرا موبائل۔ ارحام نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ موبائل واپس مانگا تھا۔ ارحام شیرازی، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلا دیتی ہوں کہ آپ کو کوئی کانٹا نہیں لگا، گولی لگی ہے۔ یہ اپنے ڈنر کے پروگرامز کسی اور دن رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ منہا نے تپے ہوئے انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا اور اپنا ہاتھ ارحام کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ موبائل اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ سے دور رہو اور میرے معاملات سے بھی، سمجھی تم؟ ارحام نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ ہرگز نہیں، کیا تم مجھ سے دور رہ سکتے ہو؟ آج اس طرح تم نے ہیرو بنتے میری جگہ خود گولی کھائی ہے، اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ بھی دھونس جماتے بولی۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ اسے موبائل چھیننے لگا کہ وہ اپنا ہاتھ اوپر کر گئی۔ اسی پل ارحام نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف جھکایا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کے ذرا سا جھٹکا دینے پہ اس پہ آن گری۔ اس پل دونوں کی نظریں ملی، وقت جیسے تھم سا گیا۔ دونوں سب کچھ بھلاتے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھی جا رہے تھے۔ ارحام اسے اسٹل محسوس کرتا اس کے ہاتھ سے موبائل لے گیا اور رخ پھیر لیا۔ وہ اس کی یوں نظر پھیرنے پہ سٹپٹاتی پیچھے ہٹنے لگی کہ ان بیلنس ہوتی واپس ارحام کے اوپر جا گری۔ ارحام نے موبائل چھوڑے فوراً اسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سنبھالا۔ ہوش میں رہو، گولی مجھے لگی ہے اور تم گرتی پڑ رہی ہو۔ وہ طنز کر گیا۔ خود کو سنبھالے وہ ذرا سا پیچھے ہوئی، نظریں جھکی تھیں
ایم سوری۔ ارحام، بالآخر منہا نے وہ کہہ ہی دیا جو وہ کبھی اسے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، پر وہ اس کے عمل کو فراموش نہیں کر سکتی تھی جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کی حفاظت کی تھی۔ اگر وہ وقت پہ نہ آتا تو شاید وہ زندہ نہ ہوتی۔ کیا کہا؟ ایم سوری۔ ارحام نے سر جھٹک کے افسوس سے اسے دیکھا اور واپس موبائل پہ بزی ہوا۔ اس بار منہا نے اس سے پھر سے موبائل کھینچ لیا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تمہاری یہ ناک توڑ دوں یا پھر یہ موبائل؟ وہ ایک آئیبرو چکاتے پوچھنے لگی۔ میں بتا رہا ہوں منہا، خبردار میرے موبائل کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کا سوچا، بہت مار کھاؤ گی مجھ سے، اور میں دادا جان کی وجہ سے بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اسے سخت دھمکی دے گیا۔ ابھی تو تم خود ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہو اور تمہیں کسی بہت اپنے کی ضرورت ہے، اس لیے ڈرپ ختم ہونے تک چپ چاپ بیٹھے رہو۔ وہ اس کی ہاف ہوئی ڈرپ کو دیکھتی اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ زیادہ ہمدردی کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، میرا موبائل مجھے دو اور گھر جاؤ۔ وہ اسے اب کی بار دھیمی آواز میں بولا۔ ہرگز نہیں، تمہیں لے کے جاؤں گی، وہ قطعی انداز میں بولی۔ مجھے تم سے نہ کوئی بات کرنی ہے نہ تمہارے ساتھ کہیں جانا ہے، سو پلیز لیو۔ وہ اپنی آنکھیں میچے پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ معاف نہیں کر سکتے، مانتی ہوں کچھ زیادہ بول گئی، شاید کچھ نہیں بہت زیادہ بول گئی، لیکن میرا ارادہ نہیں تھا ایسا بولنے کا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں گولی۔ اس کیس سے پیچھے ہٹ جو منہا، معاف کر دوں گا ورنہ مجھ سے بات مت کرنا۔ وہ ڈرپ ختم ہونے سے پہلے ہی کھینچ کے اتار گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ بکھلاتی اس کے قریب ہوئی۔ جو روئی سے اپنا خون صاف کرتا اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ ارحام سنو۔ وہ اس کے پیچھے گاڑی تک آ گئی۔ وہ ایسا ہی ضدی تھا۔ درد کی شدید لہر اس کے بازو میں دوڑی۔ وہ بنا کسی کو انفارم کیے، بنا ڈاکٹر سے اجازت لیے باہر آ گیا تھا۔ ارحام تم ٹھیک ہو؟ وہ تڑپ کے آگے بڑھے جس نے جھٹکے سے اسے اپنا آپ چھڑوایا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصیلی سخت سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رخ پھیرتے ڈرائیور کو دیکھنے لگا جو اس کے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں گھر پہنچاؤ بحفاظت۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارحام، وہ اب کی بار ضدی انداز میں بولی۔ منہا مت تنگ کرو، گھر جاؤ، مجھے آفس میں کام ہے، کیس پہ کام کر رہا ہوں، جانا ضروری ہے۔ وہ اسے اب کی بار دھیمے لہجے میں سمجھانے لگا۔ نو نیور، اس حالت میں تم سیدھا میرے ساتھ گھر جاؤ گے ورنہ میں بھی آفس کے لیے نکل جاؤں گی اور اس کیس سے پیچھے بھی نہیں ہٹوں گی، سوچ لو۔ وہ اسے تگڑی دھمکی دے گئی۔ ایک پل کو وہ اسے دیکھے چلا گیا۔ مطلب منہا شیراز اس کیس سے بیک آف کر رہی تھی۔ اس بات سے ارحام کو واقعی شوق لگا، پر اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی بات آخر کار مان گئی تھی۔ ایسے مت دیکھو، سچ میں اگر میرے ساتھ گھر نہ گئے تو میں نے کل عدالت پہنچ کے آخری سنوائی بھی اٹینڈ کرنی ہے، اور جو گولی آج میرے حصے کی تم نے کھائی کل وہ سیدھی میرے دل پہ۔ بکواس بند کرو۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے سختی سے ٹوک گیا، پر اب اسے بھی منہا کی بات ماننی تھی۔ اس شخص کی گاڑی سے میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ اسے ابھی اسی وقت حراست میں لیں، سب ثبوت موجود ہیں۔ وہ ایک غنڈہ ہے اور آپ پولیس والے ہو کے اسے اریسٹ کرنے کی بجائے ڈر رہے ہیں۔ زرنش نے ایک ہفتے سے پولیس اسٹیشن دھاوا بولا ہوا تھا لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا، پر آج ایس پی خرم شہزاد کی آمد پہ اس کی سنوائی ہو گئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں خرم کو بھا گئی تھی اور اسلان خان دادا سے تو ویسے ہی اس کی پہلے سے کوئی حساب کتاب نکلتے تھے۔ اپنی دشمنی کی آڑ میں وہ اس لڑکی کی بات پہ اسلان خان زادہ کے خلاف FIR کاٹتا اسے اریسٹ کرنے پہنچ گیا تھا۔ اسلان جانتے بھی ہو پولیس آئی ہے، آخر کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ دادا جان کی غصیلی آواز پہ وہ سر جھٹک گیا۔ معلوم نہیں، آئیں چل کے پوچھتے ہیں۔ وہ بہت لاپرواہی سے چلتا ان کے ہمراہ ہی باہر نکلا۔ مسٹر اسلان خان زادہ، آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایس پی خرم کو دیکھتے اسلان نے چہرے سے سہدایا مسکان سجی۔ انٹرسٹنگ، کافی وقت سے انتظار تھا تمہارا، ہاتھ پیچھے کرو ایس پی، ورنہ، برہان نے شدید غصے سے گھورتے کہا۔ ایک ہفتہ پہلے آپ کی گاڑی سے ٹکر لگنے سے ایک شخص کی جان چلی گئی تھی، اسی شخص کی بیٹی نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے، پلیز کوآپریٹ کریں۔ اس وقت ایس پی خرم بس کسی طرح اسلان کو ہتھکڑیاں پہنا کے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، یہی اس کا مقصد تھا۔ وہ اس شخص کا غرور توڑنا چاہتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور آج یہ موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا
جبکہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے گرفتار کرنے کے کچھ دیر بعد ہی وہ چھوٹ جانا تھا۔ پر ایک بار وہ اسلام خان زادہ کو ہتھ کڑی ضرور پہنانا چاہتا تھا، جو اس کے دل کا ارمان تھا۔ ناممکن، خبردار، جو تم نے ہمارے پوتے کی جانب ایک قدم بھی بڑھایا، اپنے پیروں پہ چل کے نہیں جا پاؤ گے۔ روہیل خان زادہ غصیلے انداز میں دھاڑے، ارے دادا جان، تھوڑا صبر رکھیں، برسوں کے اس شخص کی خواہش ہے، یہ اسے پورا کر دیتے ہیں آج۔ چلیں ایس پی خرم شہزاد، کیا یاد کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا گیا، جن میں خرم نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی، جبکہ برہان اور روہیل خان تو بس اسے تکتے رہ گئے، اور وہ بہت اکڑ کے ساتھ ہتھ کڑی پہنے حویلی کی دہلیز کو عبور کر گیا۔ پورے ملک میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ نیوز چینل سے لے کر سوشل میڈیا پر ایک ہی نیوز آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ملک کا نامور بزنس مین اسلام خان زادہ، جو بزنس کی دنیا کا بےتاج بادشاہ تھا، اندر ہی اندر سیاستدانوں اور مافیا کو اپنے ہاتھوں پر نچاتا تھا۔ اس کو ایک عام شخص کو کار ایکسیڈنٹ کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام خان زادہ کے خاندان سمیت کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس بات سے بھی زیادہ سب لوگوں کے لیے بے یقینی کی بات اسلام خان زادہ کی گرفتاری تھی۔ ایسا کون پیدا ہو گیا تھا اس دنیا میں جس نے اسلام جیسے طاقتور انسان سے ٹکر لی تھی، جسے ٹکرانے والا ہمیشہ خود ہی چکنا چور ہوا تھا۔ پولیس کی بختر بند گاڑیاں پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کر رکی تھیں۔ وہاں پر لوگوں کا سمندر پہلے سے ہی امڑ آیا تھا۔ جہاں اسلام خان زادہ بہت سے لوگوں کے لیے برا تھا، وہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے فرشتہ صفت انسان سے کم نہیں تھا، جو آج اس کی خاطر بغیر کسی ڈر و خوف کے وہاں پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے اسلام خان زادہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں باہر نکلا تھا۔ دونوں ہاتھ ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہونے کے باوجود چہرے پر کسی قسم کا کوئی ملال، کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ایک وجود بہت بےتابی سے منتظر تھا، مگر اسلام خان زادہ کی وہی شان و شوکت، وہی اکڑ سے بھرپور مغرور انداز اسے اندر تک جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے اپنے گارڈز اور پولیس والوں کے درمیان نہایت شاہانہ چال چلتے اسلام خان زادہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اچانک کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اسے اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گی میں، یاد رکھنا، جس طرح تم نے میرے بابا کو مجھ سے چھین کر مجھے برباد کیا ہے، میں تمہیں بھی ایسے ہی برباد کر دوں گی۔ اسلام خان زادہ نے گہری نظر کالی چادر میں لپٹے اس نازک وجود پر ڈالی تھی، جو اپنے جرأت سے کہیں زیادہ بڑی بات بول رہی تھی۔ اتنے سیریس سچویشن میں بھی زرنیش کی بات پر اسلام کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ کھیل گئی تھی، جو وہاں موجود بہت سے کیمروں کی آنکھ میں کیپچر ہوئی تھی، کیونکہ اسلام خان زادہ کی مسکراہٹ ہمیشہ سے ایسے ہی انمول رہی تھی، جو بہت کم لوگوں کو ہی دیکھنا نصیب ہوتی تھی۔ وہ اس پل سے نظر انداز کرتا پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا۔ دادا جان، آپ جانتے ہیں نا وہ مجھے پسند کرتی ہے، نہ دیکھنا گوارا کرتی ہے، اور آپ ہمارے بیچ نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ کوئی ناممکن بات نہیں، جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی کیا میں اسے اس کے حال پہ چھوڑ سکتا ہوں؟ خود سوچو۔ ارحام، اگر اس دن تم وقت پہ نہ پہنچ پاتے تو سوچو کیا ہو جاتا تھا۔ دادا جان، میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، اپنے آخری سانس تک، مجھ پہ بھروسہ کریں۔ پر اس وقت کے لیے نکاح ضروری ہے اسلام، اور میں چاہتا ہوں منع اب اپنے گھر کی ہو جائے، تاکہ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو سکوں، ورنہ ہر وقت یہی ڈر کھایا رہے گا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ دادا جان، وہ کبھی نہیں مانے گی، اس کی فکر تم نہ کرو، اسے میں دیکھ لوں گا، بس تم نکاح کی تیاری کرو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گئے، ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ اتنی جلدی مان گیا۔ دادا جان اس کے شکر گزار ہوئے۔ اب مین مرحلہ تھا منع کو منانے کا۔ وہ اسے کیسے منائیں گے وہ سوچ چکے تھے۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ اس کے نمبر پہ برہان کی کال آنے لگی، اور جو اطلاع اس نے دی وہ انہیں قدموں سے باہر نکلنے لگے۔ میں آ رہا ہوں، ڈونٹ وری۔ اس کا جگری دوست، اس کا یار، اس کا بھائی جیسا دوست اس وقت پولیس اسٹیشن میں تھا، اور اس وقت اسلام خان زادہ کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ وہ ضمانت کے کاغذات سائن کروا کے ایک ہی بار سیدھا پولیس اسٹیشن جانا چاہتا تھا، تاکہ وہ اسلام کو چھڑا سکے۔ تم نے بہت غلط کیا زرنیش، تم ایک بار سوچ تو رہی تھی کس پہ الزام لگا رہی ہو؟ بس کریں ناز آپی، وہ آپ کا باس ہے، اس لیے آپ کو میرا عمل پر برا لگ رہا ہے، لیکن آپ بھول رہی ہیں میرے بابا آپ کے بھی کچھ لگتے تھے۔ پر آپ جاب کے چکر میں مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو صاف کہہ رہی ہوں کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اتنے عزم سے بولی تھی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی نے سر پیٹ لیا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ منہا کو کیسے سمجھاتی، جبکہ وہ تو اسلان خانزادہ کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ پر ناز جانتی تھی جیل سے چھوٹنا اس شخص کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جبکہ وہ لڑکی اپنے لیے خطرہ مول لے چکی تھی۔ اب تو ان کا اس دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں تھا جو ان کو سنبھال لیتا یا ان کی حفاظت کرتا۔ وہ دو تنہا لڑکیاں کتنا مقابلہ کرتی یا کتنا کر سکتی تھی۔ نازنین انتہا پریشان تھی۔ یہ رہے ضمانت کے پیپرز۔ اب اسلام کو پولیس اسٹیشن کھڑے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ارحام ضمانت کے کاغذات لیے پہنچ گیا تھا۔ ایس پی خرم نے وہ پیپر چیک کیا اور ان کو دیکھتے ایک نظر اسلام کے مسکراتے چہرے پہ ڈالی، ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی۔ اسلام نے اپنی کلائیاں رگڑ کے خرم کو پرسرار نگاہ سے دیکھا۔ بہت غلط کیا تم نے، اب اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام کی سخت گیر خاموشی پہ خرم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرا باہر نکلا تو اس کے ساتھ آئے سب افراد بھی باہر نکلتے چلے گئے۔ خرم فوراً فون کی جانب بڑھا۔ یس سر۔ سر ان کے خلاف FIR تھی۔ سر سوری سر۔ سب جانتے تھے اسلام اپنے دشمن کو پاتال سے بھی نکال لیتا ہے، ایسے میں اگر خرم اس کے ہاتھ چڑھ جاتا تو اس کی دردناک موت تو پکی تھی، اس لیے اب وہ غائب ہونے والا تھا۔ اسلام خان زندہ باد، اسلام خان زندہ باد۔ اسلام جیسے باہر نکلا اس کے نام کے نعرے گونجنے لگے۔ خرم نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ ارحام نے اس کی تسلی کرانی چاہی، وہ اسے سن ہی کب رہا تھا۔ اس کی نظریں تو سامنے کھڑی لڑکی کے وجود پہ ٹکی تھی جو کہ کالی چادر میں لپٹی تھی، جس کی صرف سرمئی آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ پل میں وہ وجود اسلام خانزادہ کی نگاہ کا مرکز بنا۔ برہان، مجھے اس لڑکی کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، مکمل۔ خان، ارحام کی نگاہ بھی اس طرف اٹھی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے خان جو اس دن پارٹی میں آئی تھی، مس نازنین کی کزن۔ اسلام جو کہتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا ٹھٹک کے رکا اور پھر وہ پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اب وہاں نہیں تھی۔ اس پہ کڑی نگاہ رکھو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کہتے اپنی گاڑی میں بیٹھتا یہ جا وہ جا۔ آئی تھنک کوئی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ارحام کی بات پہ برہان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ زرنش جیسے ہی گھر داخل ہوئی چادر اتار کے دور اچھالی، جوتے بھی دور پھینک کے۔ اس وقت وہ شدت گریہ سے روتے بے حال ہو رہی تھی۔ نازنین نے اس کی حالت کے پیش نظر ابھی بھی آفس سے چھٹیاں لی ہوئی تھی۔ زرنش، میری جان کیا ہوا؟ وہ چھوٹ گیا، وہ ظالم شخص چھوٹ گیا نازاپی۔ ہر طرف پیسہ بولتا ہے، وہ پیسے کے بل بوتے پہ چھوٹ گیا۔ زرنش پھوٹ پھوٹ کے روتی نازنین کے گلے لگی۔ میری بات سنو زرنش، وہ ایسے انسان نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے تمہیں مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ میری بات پہ تھوڑا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ تو کہو گی یہ سب، آپ کے باس جو ہیں۔ ہاں، اس لیے جانتی ہوں وہ کسی بے گناہ کو کبھی ایسے تکلیف نہیں دیں گے۔ تمہیں کوئی ورغلا رہا ہے۔ نازنین کو بھی غصہ آ گیا تو ایک پل کو زرنش چپ ہو گئی۔ سچ سچ بتاؤ، کون ہے جس کے کہنے پہ چل رہی ہو؟ جبکہ تمہارے پاس تو ایک ثبوت نہیں کہ اس سب کے پیچھے اسلام خان زادہ کا ہاتھ ہے۔ پر اتنے ثبوت کہاں سے ملے تمہیں جن کی بنیاد پہ تم نے اسلام سر کے خلاف FIR درج کروائی؟ نازنین کو اس کا اچانک بدلنا کافی چبھ رہا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ زرنش، ہری اپ، ٹیل می۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ نازاپی، وہ دونوں بمشکل وہاں سے اٹھتی خود کو بچا پائی تھی۔ نہ جانے کون لوگ ہیں۔ ناز پریشان ہوئی۔ نازاپی، زرنش رو دی۔ وہ ایسے ہی چھوٹے دل کی تھی۔ نازنین نے اسے تڑپ کے سینے سے لگایا۔ فائرنگ کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن یہ دونوں محفوظ تھیں کہ تبھی دھاڑ سے کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ دونوں سہم گئی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ آپ دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہاں آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ برہان کی بات پہ دونوں کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ نازنین اسے اچھے سے جانتی تھی، وہ اسلام کا خاص آدمی تھا اور یقیناً اسی نے اسے بھیجا تھا۔ زرنش کا نازک وجود اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ پلیز جلدی چلیں، وہ نازنین کی جانب دیکھتا بولا تو نازنین نے جلدی سے موبائل وغیرہ اٹھاتے زرنش کو ساتھ لیا اور برہان کے ساتھ قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ وہ انہیں بحفاظت اسلام کی حویلی لے آیا۔ زرنش ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ نازنین نہ ہوتی تو شاید وہ اب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ برہان کو فون پہ اسلام کی اگلی ہدایت مل چکی تھی۔ آپ دونوں کو سر نے کہا ہے کہ یہیں رہیں گے۔ ملازمہ سے بول کے وہ انہیں گیسٹ روم میں پہنچاتا خود نکل آیا۔ کم از کم وہ یہاں محفوظ تو تھی۔ اسلام جان گیا تھا وہ لڑکی یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی۔
اس سب کے پیچھے اس کے کسی دشمن کی چال تھی جس نے زرنش کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا اور اس کے ذریعے اسلان کو تکلیف پہنچانے کا سوچا تھا، جو اسلان جیسے شاطر بندے نے ناکام بنا دیا۔ دادا جی کے سامنے منہا کی ایک نہ چلی اور اسے ارحام سے نکاح کرتے ہی بنی۔ انہوں نے دھمکی ہی اتنی سخت لگائی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ اسلان خان دادا بھی اس نکاح میں شامل ہوا تھا، آخر کو اس کا ہی ایک جگری دوست تھا۔ اسلان نے زرنش سے متعلق ساری بات ارحام کی گوش گزار کر دی تو ارحام سوچ میں پڑ گیا۔ ہو نہ ہو یہ بشارت کا ہی کام لگتا ہے۔ اسی کے آدمی تھے اس دن، وہ بلیک گاڑی سیم میری گاڑی جیسی اس کے پاس بھی ہے۔ ایکسیڈنٹ اس نے کیا اور الزام مجھ پہ آ گیا۔ بہت ہی چالاک آدمی ہے۔ ارحام نے دانت کچکچائے۔ یقیناً زرنش اس کی نظر میں آ گئی ہے، کہیں وہ منہ نہ کھول دے، اس لیے انہیں بھی مارنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے۔ ارحام نے اسلان کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم زرنش سے نکاح کر لو جیسے میں نے کر لیا ہے، منہا سے۔ وہ سادہ الفاظ میں بولا۔ واٹ آر یو اوکے؟ تم جانتے ہو مجھے عورت ذات سے نفرت ہے، اور میں نکاح کر لوں؟ اب عورت سے نفرت ہو یا محبت، مرد نکاح عورت سے ہی کرتا ہے۔ اب مرد سے تو کرنے سے رہا، اور میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ازدواجی تعلق بھی بنا لو۔ اس کی سیکیورٹی کے پیش نظر بولا ہے۔ تم جانتے ہو بشارت کتنا خطرناک انسان ہے۔ جب تک وہ پکڑا نہ جائے اور اپنے انجام کو نہیں پہنچ جائے، کیسے تم اس لڑکی کو بنا کسی رشتے کے اپنے گھر میں رکھو گے، جبکہ اس کے ساتھ اس کی کزن بھی ہے؟ ہاں، اگر زرنش نہیں تو اس کی کزن سے نکاح۔ ارحام، اسلام نے اسے گھوری سے نوازا۔ یار، مشورہ دے رہا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک سے تعلق بنا، گہرا تعلق، تاکہ انہیں پورے حق سے رکھ سکے، ورنہ تم جانتے ہو میڈیا تک یہ خبر پہنچ گئی تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ کریکٹر تو سب سے پہلے داؤ پہ لگتا ہے، اس لیے فوراً اسٹیپ لے جو لینا ہے۔ ارحام ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسلان خان دادا تو ہر وقت خبروں کی زینت بنا رہتا تھا، اسے سیریس ہو کے ہی سوچنا پڑتا تھا۔ ارحام اپنے سجے ہوئے روم میں آیا تو اس کی شان بڑھانے کے لیے منہا اس کے سیز سجا کے بیٹھی تھی، جبکہ چہرے پہ خفگی اب بھی قائم تھی۔ اپنی قمیض کے کف لنکس اتارتے وہ اس کے پاس آیا۔ منہا، اتنی سیریس مت ہو اس شادی کو لے کے، صرف دادا جان کی خواہش پہ یہ سب ہوا ہے۔ میں جانتا تمہارے دل میں کبھی نہیں تھا، اور تم اس رشتے کو بھی شاید کبھی تسلیم کر سکو، پر دادا جان کی خاطر اس رشتے کو چلانا ہے۔ جب تک چلا سکے انہیں ہمارے ایسے تعلق کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ باقی میری طرف سے بے فکر رہو، میں کبھی تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گا، لہٰذا ریلیکس رہو، چینج کر لو۔ اس کا سجا سمرا روپ اس وقت ارحام کو بری طرح گھائل کر رہا تھا، لیکن اسے یہ الفاظ بولنے تھے کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی کی وہ سب سنتا تھا۔ وہ واقعی زور زبردستی کی قائل نہیں تھا، اور اپنی محبت سے اپنی من پسند عورت کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ بہت مہربانی آپ کی اس نوازش پر۔ وہ غصے سے بستر سے اٹھتی اپنا لہنگا سنبھالے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کا خوشبوؤں سے مہکتا وجود ایک پل کو ارحام کو حواس پوری طرح طاری ہوا تھا، پر اگلے ہی پل وہ جھٹکا کھاتے پیچھے ہٹا۔ اس کا یوں پیچھے ہٹنا منہا کو زہر لگا۔ وہ مزید اس کے نزدیک ہوئی تو وہ مزید پیچھے ہٹا۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی وہ پیچھے ہٹ رہا تھا کہ ایک پل کو وہ بستر پہ جا گرا، اور منہا اس کے قریب ہوتی اسے سخت گھوری سے نوازتی دانت کچکچا رہی تھی۔ صرف نکاح کرنا تھا تو رخصتی کیوں لی؟ نکاح تک ہی رہتے، اپنے کمرے میں ضرور لانا تھا جب کوئی حق ہی نہیں دینا تھا۔ اس کی باتیں سنتا ارحام تو ایک پل کو ششدر رہ گیا۔ وہ اسے اپنا حق مانگ رہی تھی، مطلب ایک بیوی کا حق۔ ارحام کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کے وہاں سے جاتی، ارحام نے ذرا سا اوپر ہوتے اسے کلائی سے تھامتے اپنے اوپر گرایا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ بری طرح گھبرائی، چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ سیدھا اس کے سینے پہ آن گری تھی۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مس ہوتے انگنت جذبات جگا گئے۔ کچھ پل تو یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ارحام اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کیے اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گردش اب اس کی کمر پہ ہوتی منہا کو بری طرح لرزا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرائے لجائے سی بولی۔ حق چاہیے نا میری بیوی کو، تو وہی دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنے چہرے پہ جھکاتے میں نے خیزی سے بولا۔ منہا کی سانسیں یکدم تیز ہوئیں۔ اس نے ارحام کی بات کی نفی نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ اسے دل ہی دل میں چاہتی تھی، اور آج جب اس کے محرم بن کے حلال رشتہ بنا کے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی تو اسے اپنا حق پورا چاہیے تھا۔ اسے ارحام شیرازی مکمل چاہیے تھا، اور اس کا وہ برملا اظہار کرنے سے بھی ہچکچائی نہ تھی۔
اور ارحام تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اس پہ جھکتا وہ اس کے لبوں سے اس کی لالی چرانے لگا۔ وہ جھرجھری لیتی پیچھے ہٹنے لگی کہ ارحام نے اسے اپنے نیچے کرتے خود اس کے اوپر آتا حاوی ہوا۔ کیا ہوا؟ حق نہیں چاہیے؟ وہ اس کے سندر روپ کو آنکھوں میں سموتا اس کے گال پہ اپنے ہونٹوں سے ٹریسنگ کرتا اسے کپ کپانے بھی مجبور کر گیا۔ ارحام وہ مچھلی تھی، اس کا لمس اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے بھاری زیورات سے آزاد کرتا وہ اسے اپنے آغوش میں بھرتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات نے وہ اسے مکمل طور پہ اپنا بنا چکا تھا۔ منہا کی کمزور سی مزاحمت کو اس نے کسی خاطر میں ہی نہ لایا تھا، کیونکہ وہ لب سے کچھ بھی کہتی اس کی آنکھیں اس کے اندر کا سب عیاں کر رہی تھی، اور ارحام اس کی آنکھوں کی کہانی پڑھ چکا تھا، اور اس کے اپنے دل کی بھی یہی تو خواہش تھی۔ ارحام پلیز۔ وہ حد سے گزرتا اسے بے بس کر گیا۔ کیا ہوا؟ اتنے سے تھک گئی؟ اسے گہرے سانس بھرتے دیکھ وہ مسکرایا۔ باڈی دیکھیے اپنی، کہاں تم اتنے موٹے، 100 کلو سے اوپر وزن، اور کہاں میں نازک سی۔ وہ ان حالات میں بھی زبان چلانے سے باز نہ آئی، اور پھر ارحام کی گستاخیاں بڑھتی چلے گئیں۔ وہ تو بول کے پچھتائی تھی، اس کے ہر بات کا جواب اپنے جارحانہ عمل سے دیتا وہ اس کو مزید کچھ بھی کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب منہا کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی باہوں کے حصار میں ہے۔ جیسے حواس بیدار ہوئے اپنے سر کے نیچے اور پیٹ پر کسی کا وزنی بازو محسوس کرتے منہا نے ڈر کے مارے چیخ مار دی تھی، جسے سنتے ارحام فوراً نیند سے بیدار ہوا تھا۔ کیا ہوا منہا، تم ٹھیک ہو؟ ارحام نے اس کے چہرے کو چھوتے محبت سے پوچھا۔ منہا ارحام کو اپنے قریب دیکھ سچویشن کو سمجھتی اپنی حرکت پر خجل سی ہوتی نظریں پھیر گئی تھی۔ مجھے شاور لینا ہے۔ منہا سر جھکائے خجل سی ہوتی ارحان کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے بولی، مگر مجھے سونا ہے ابھی۔ ارحام منہا کو اپنے قریب کر کے خود میں بھیجتے اسی کے انداز میں بولا، تو سو جاؤ تم، میں نے کب منع کیا ہے، مگر مجھے تو جانے دو۔ منہا مسلسل احتجاج کرتی ارحام سے دور ہونے کی کوشش کرتے بولی، تمہارے ساتھ ہی تو سونا ہے مجھے، اکیلے سونے کا کیا مزہ، آج جو تھوڑی دیر سوتے ہیں پھر مل کر شاور لیں گے۔ ارحام منہا کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے بولا، وٹ ربش، کیا بےہودگی ہے یہ۔ ارحام کے بے باک الفاظ پر منہا کے کان لال ہوئے تھے، جبکہ اپنے مرضی کے مطابق ملنے والی ری ایکشن پر ارحام بہت خوش ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں اور حرکتیں کر کے منہا کو تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ لڑے اور نارمل ہونے کی کوشش کرے۔ رات کے بعد سے وہ اس سے ایسے ہی شرماتی نظریں چراتی ارحام کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ پنجے گاڑے جنگلی بلی کی طرح ہی اسے بھاتی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ میاں بیوی کے درمیان سب چلتا ہے، جیسا کہ سونا، نہانا۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی منہا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید کچھ بےہودہ بولنے سے روکا تھا۔ بس بس، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم اور بےہودہ ہو۔ منہا ارحام کے بازو ہٹانے کی کوشش کرتے غصے سے بولی، جس پہ ایک بار وہ پھر سے کہکا لگا تھا، اب کی بار اس کے اوپر آتے اسے اپنے حساس میں لے گیا۔ منہا کا تو سانس سے رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے رات والا مفہوم پڑتی وہ جھرجھری لیتی اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ کیا ہے؟ مارننگ رومانس تو بتایا ہی نہیں ابھی میں نے۔ وہ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے گمبھیر لہجے میں بولا، رات بھر جگائے رکھا، اپنی منمانیاں کی، ابھی تک دل نہیں بھرا جو اب؟ وہ پھر سے زبان کی تیزی دکھا گئی، اور رات کے بعد تو مزید تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اتنا حسن چھپا کے رکھا تھا، اب ایک رات میں کہاں دل بھرتا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا سرگوشی کرتا اسے سٹ پٹانے پہ مجبور کر گیا۔ ارحام پلیز نہیں، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز۔ وہ پہلی بار اس کے آگے منمنائے، ورنہ تو ہمیشہ لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی، اور ارحام اس کا یہ شرمایا سروپ آنکھوں میں بسا اس کے ہونٹوں پہ شدت سے جھکا کہ وہ اس کے مضبوط حصار کو توڑنا تو دور ہل بھی نہ پائی۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کو ان کی بات ناگوار گزری۔ ہاں تو بیٹا جی، کس حق سے آپ نے ان دونوں لڑکیوں کو پاس رکھا ہوا ہے؟ میری وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے وہ یہاں ہیں۔ یہ ریزن نہ ہوئی آپ انہیں کہیں بھی بھیجوا دیں، ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں، لیکن بنا کسی رشتے کے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ زرنش اور نازنین جو وہیں ایک طرف موجود تھیں چھپ کے ان کی آپس کی باتیں سن رہی تھیں، اس پل بری طرح ڈسٹرب ہوئیں۔ انکل آپ فکر نہ کریں، ہم چلے جائیں گے، زرنش نے اچانک سے سامنے آتے کہا، تو وہ دونوں دادا پوتا چونک گئے۔ تمہیں کس نے کہا بیچ میں بولنے کو؟ اسلام کو اس کا یوں بیچ میں بولنا اچھا نہ لگا، پر ہماری وجہ سے آپ کے لیے مسئلہ بنے یہ بھی تو اچھی بات نہیں۔ باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اگر ایسی کسی کی گولی کا نشانہ بن کے مر جانا نصیب میں لکھا ہے تو لاکھ کوشش کر لیں چھپ کے بیٹھنے کی، ہوگا وہی جو نصیب میں لکھا ہے۔ اس کی فلاسفی سنتے جہاں اسلان کوفت کا شکار ہوا، روہیل خان زادہ کافی امپریس دکھائی دیے۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ وہ اس کے پاس آتے محبت سے پوچھنے لگے۔ جی زرنش، وہ دھیرے سے بولی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ کیا خیال ہے پھر اسلان، آپ کی شادی نہ کر دی جائے؟ لڑکی تو پسند کر لی ہے، اب آپ اوکے کر دیں۔ دادا جان نے ہتھیلی پہ سرسوں جمایا۔ واٹ؟ اسلان کا حیرت سے منہ کھلا، جبکہ زرنش بھی منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ ایسا ناممکن ہے دادا جان۔ اس سے پہلے کہ زرنش کچھ کہتی، اسلان نے بول کر زرنش کو غصہ دلا دیا۔ بالکل، میں بھی یہی کہنے والی تھی، یہ ناممکن ہے۔ بھلا میرا ان کے ساتھ کیا جوڑ؟ یہ کہاں اور میں کہاں؟ زرنش نے اس انداز سے بات کی کہ اسلان کے ماتھے پہ دو پل پڑے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اسلان کا دماغ گھوما تھا۔ وہ اسلان کی شخصیت پر ٹونٹ کر رہی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی؟ زرنش چپ کر جاؤ پلیز، نازنین نے اسے روکنا چاہا جو نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ جی آپ، مطلب آپ انکل ٹائپ تو ہیں آپ، میں چھوٹی سی معصوم سی لڑکی، اور کہاں آپ انکل۔ دیکھیے دادا جی، وہ بولتے بولتے روہیل صاحب کی جانب بڑھے۔ کتنا فرق ہے ان کے اور میرے بیچ، باڈی ہی دیکھ لیں، کتنے موٹے ہیں یہ۔ وہ اس کے مسلس پہ ٹاؤنٹ کرتے بولی۔ لا حول ولا قوت۔ دادا جان، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، انہیں یہاں سے کہیں اور بھیج دینا چاہیے، یہ ہمدردی کے لائق نہیں۔ اسلان تپتے ہوئے بولا، اور روہیل صاحب اتنے عرصے بعد اسلان کو بچوں کی طرح بیہیو کرتے دیکھ بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ سنجیدہ اور خوش مزاج بندہ نہ ہنستا تھا نہ زیادہ بولتا تھا۔ آج پہلی بار وہ ایسے ایک کم سن لڑکی سے لڑے جا رہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، نازاپی چلتے ہیں۔ ایویں دھوس جما رہے ہیں یہ، اللہ نے اتنا بڑا گھر دے دیا تو کتنی اکڑ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر اسلان انکل، اکڑ اور مغروری اللہ کو پسند نہیں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتے بڑھتے واپس پلٹ کے اسلان کو بولنا بھولی نہ تھی۔ اس کی زبان اس کی ایج سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اسلان کو اس کا انکل کہنا پھر سے چبھا۔ زبان لمبی ہے نا، آپ کی طرح گردن نہیں لمبی جو ایسے اکڑا اکڑا کے بات کرتے ہیں۔ زرنش تو جیسے آپ سے باہر ہی ہو گئی تھی۔ اسلان، مجھے یہ آپ کے لیے بہت پسند آئی ہے۔ زرنش بیٹا، کیا میری بات مانیں گی؟ آپ نے مجھے بھی دادا جان کہا ہے، تو کیا آپ کی دادا جان آپ کے لیے ایک فیصلہ نہیں لے سکتے؟ روہیل صاحب نے ایموشنلی اسے بلیک میل کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں دادا جان، کاش بابا زندہ ہوتے تو آپ سے مل کے بہت خوش ہوتے۔ زرنش دکھی ہوئی، جبکہ ناز نے اسے گلے لگاتے تھپکی دی۔ گڈ، اب باری آپ کی ہے اسلان۔ وہ زرنش کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اب اسلان کے جانے مڑے۔ وہ سگی پوتی نہیں میری، لیکن میرا مان رکھا ہے۔ اب تم بتاؤ، کیا کہنا ہے تمہارا؟ اسلان نے ایک سخت گھوری سے زرنش کو نوازا، جس نے منہ بناتے رخ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، میں بھی تیار ہوں۔ اور اس ذات سے نفرت کرنے والا آج ایک چلبلی سی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، لیکن اس کو سبق سکھانے کی خاطر شام تک ان دونوں کے نکاح کا بندوبست خود دادا جان نے کروایا۔ نازنین تو اس اچانک نکاح سے کافی حیران تھی۔ سارا انتظام دادا جی نے برہان کے ذمہ لگایا تھا، اور وہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ سب کچھ بہت نفاست سے کروا رہا تھا۔ آن لائن ہی زرنش کا نکاح کا لہنگا آرڈر دیا جا چکا تھا، اسے شام تک مل بھی جانا تھا۔ نازنین کے لیے بھی بہت پیارا سوٹ آیا تھا۔ مجھے بہت عجیب سے لگ رہا ہے نازاپی، وہ کھڑوس انکل نما ہسبینڈ بن کے نہ جانے کیا سلوک کرے گا میرے ساتھ۔ زرنش کی باتیں سنتے نازنین کی ہنس سے نکل گئی۔ پلیز زرنش انکل کہنا تو بند کرو، اتنے ہینڈسم اور اتنے ینگ اور خوبصورت ہیں وہ، اور تم جانتی بھی ہو کتنی لڑکیوں کے کرش ہیں وہ، ان کی ایک نظر کرم کے پیچھے مرتی ہیں، اور اللہ نے انہیں تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ بہت لکی ہو تم۔ کیا لکی؟ غنڈے ہیں، اور دیکھا تھا پارٹی میں، یاد نہیں کتنے گندے کپڑے پہن کے آئی تھی عورتیں۔ توبہ توبہ، چھی، ذرا شرم و حیا نہیں۔ اچھا بھی یہ باتیں دوبارہ مت دہرانا۔ روہیل انکل نے اتنے مان سے تمہیں اپنے پوتے کی بہو بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب تم ہو کہ ان کے فیصلے کا مان رکھو اور چپ رہو۔ میں ذرا سونیا کو کال کر کے آتی ہوں، اتنے دن سے آفس نہیں جا رہی، کچھ اپڈیٹس لے لوں۔ تو سونیا سے کیا پوچھنا، ڈائریکٹ اسلان انکل سے پوچھ لیں، آخر وہی تو آپ کے باس ہیں۔ اس کی بات پہ ناز نے ماتھا وسلا۔ تم چپ رہو کچھ دیر یہیں پہ، میں آتی ہوں۔ نازنین کہتے باہر نکلی۔
کہ اچانک ہی کسی سخت باڈی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ مقابل نے فوراً اسے تھاما۔ اس پل ناز نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور سامنے برہان کو دیکھ کر ٹھہر سی گئی۔ I'm sorry، میں جلدی میں نکلی تو دیکھا نہیں۔ برہان سے دور ہوتے وہ نظریں جھکاتے بولی، جبکہ برہان نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ جس طرح وہ اس سے ٹکرائی تھی، اس نے برہان جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی احتیاط کریں، ایسے اپنا آپ دوسروں کو عیاں نہیں کرتے۔ وہ اسے بہت دھیمے سے سمجھاتے آگے بڑھ گیا، جبکہ جاتے جاتے وہ نازنین کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ جگا گیا۔ شام تک اسلان اور زرنش کا نکاح مکمل ہو گیا۔ میڈیا کا کوئی بھی بندہ نہیں آیا تھا۔ بہت ہی خاموش اور سادگی سے یہ نکاح ہوا تھا، چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں، اور ایسا اسلان خاندادہ کی ہی خواہش پہ ہوا تھا۔ اس نے بشارت کی کایا پلٹ کرنے کے بعد اپنا ولیمہ دھوم دھام سے دینا تھا۔ دادا جان نے اسلان کو گلے سے لگایا تو وہ ان کے کان میں کچھ کہتا انہیں چونکا گیا۔ یار، کہاں تو آپ نکاح کے لیے نہیں مان رہے تھے، کہاں اب رخصتی بھی چاہیے؟ بس سمجھ لیں اب ضرورت ہے اس کی۔ اسلان نے گہری نگاہ سے جالی کے پردے کے اس پار زرنش کی ہلکی سی جھلک دیکھی اور دھیمی سے مسکان دیتا آگے بڑھ گیا، اور پھر اس کی خواہش پہ نازنین کی رضامندی سے زرنش کی رخصتی بھی کر دی گئی، جبکہ زرنش پھر سے بھر گئی۔ کیا ہوا؟ تھک گئی ہو؟ ارحام منہا کو لیے اس وقت اسلان کے نکاح سے واپسی کے راستے پہ تھا۔ جب ساتھ پیسنجر سیٹ کی پشتے ٹیک لگائے بیٹھی منہا کو مخاطب کیا تو اس نے مسکراتی نگاہوں سے ارحام کو دیکھا۔ ایڈوکیٹ صاحب، میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ خبردار کسی نے مجھے رات کو سوتے میں تنگ کرنے کی ناکام کوشش بھی کی ہو تو۔ وہ جو اسے کہنا چاہ رہی تھی اسے سمجھتے ارحام کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکان سجی۔ یہ تو ناممکن سے بات نہیں ہو گئی، مجھے بھی بہت تھکن ہے، میں کس پہ اتاروں گا؟ وہ افسردہ ہوتے بولا۔ ایک منٹ مسٹر ہسبینڈ، یہ تو واقعی غلط بات ہو گئی، ایسا تو نہیں ہوتا، مجھے بھی تھکن ہے، خبردار مجھے۔ اچانک سے ارحام نے اسے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھے اس کی گود میں جا گرے۔ کیا کر رہے ہو پاگل وکیل؟ وہ اس کے گلے میں باہیں حمائل کی اسے گھورتے بولی۔ ابھی تو صرف تمہاری تھکن دور کرنے لگا ہوں، گھر جا کے اپنی تھکن دور کروں گا۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ڈرائیو کرتے میں نے خیزی سے بولا۔ پاگل وکیل، کیوں ایکسیڈنٹ کروانا ہے؟ وہ خود کو چھڑاتے بولی۔ پاگل وکیل کی پاگل وکیلنی، مجھے اپنے ہونے کا احساس بخشو، کچھ سکون آیا مجھے۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولتا اس کی شفاف گردن پہ لب رکھے ونڈ سکرین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ روڈ اس وقت سنسان تھے، جس کا بھرپور فائدہ ایڈوکیٹ ارحام جی اٹھا رہے تھے۔ وہ اس کے لبوں کے لمس پہ جھجری لیتی اس کے سینے میں چھپی تھی۔ نہ جانے کیوں سے ارحام کے سینے کی گرمی بہت سکون دیتی تھی۔ اس کا یوں ہی سر رکھے آنکھیں موندے پر سکون رہنا محسوس کرتے ارحام نے اسے نہ چھیڑا، بلکہ سینے سے لگائے اس کی کمر، گردن اور بازوں پہ ہلکا ہلکا ایک ہاتھ سے مساج کرتا اسے مزید سکون پہنچانے لگا، اور وہ اس سکون کو محسوس کرے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی اسے ہوش ہی نہ رہا۔ وہ تو ارحام اسے گھر میں داخل ہوتے اپنی گود میں بھرتا، کمرے میں لے کے جاتا، بستر پہ بہت احتیاط و آرام سے لٹاتا، خود گہرا سانس بھرے اور سلیپنگ بیوٹی کو دیکھتا باتھ روم میں گھستا شاور لینے لگا۔ منہا کو دیکھتی اسے محسوس کرنے کا جی چاہتا تھا۔ جذبات ایک دم جاگ جاتے، لیکن اس وقت وہ سو رہی تھی اور سوتے میں وہ اسے بالکل بھی بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے شاور لیتا، ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس وہ اس کے قریب آ کے لیٹتا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ بھی اس کے سینے سے لگی اپنے رنائیوں کو باور کرواتی اسے بہکانے کا مکمل پلان کیے ہوئے تھی، لیکن ارحام نے جلدی سے آنکھیں موند لی تاکہ وہ بہہ کے گستاخیاں نہ کرتے، جس سے مقابل حسینہ کی نیند خراب ہو جائے۔ اب اس کے سونے کا فائدہ وہ صبح لینے والا تھا، وہ بھی سوچ سمیت۔ کمرے میں آیا تو وہ میڈم زرنش تو لڑنے مرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ رخصتی کیوں لیا آپ نے؟ وہ منہ بناتے بولی۔ نکاح کیوں کیا تم نے؟ دو بدو سوال آیا۔ وہ میں نے دادا جان کے کہنے پہ کیا، اور رخصتی میں نے اپنے دل کے کہنے پہ۔ بات ختم، اور پلیز کسی خوش فہمی میں نہ مبتلا ہونا۔ وہ بنا ایک نظر اس افسرہ کو دیکھے بولتا اسے اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں کوئی خوش فہمی پالوں انکل۔ وہ نخوت سے منہ بناتی ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی۔ جاتے ہوئے اسلان نے ایک جھلک اس کی دیکھی تھی اور دل کی دھڑکن کو معمول سے ہٹ کے پایا۔ وہ سب کچھ ذہن سے نکالتا شاور لے کے لیٹا تھا کہ چوڑیوں کی چھنکار پہ وہ چونکا۔ جو ڈریس تو چینج کر آئی تھی لیکن چوڑیاں نہیں اتری تھیں۔ وہ جو سیکیورٹی اور بشارت کے بارے میں سوچ رہا تھا، آئے دن اس کی دشمنیاں چلتی رہتی تھیں۔ دوست کم اور دشمن زیادہ تھے، اس لیے اس کے لیے یہ نئی بات نہیں تھی،
پر زرنش کی حفاظت اس کی اولین ترجیح تھی۔ یہ تم چوڑیاں اگر اتار دو تو مہربانی ہوگی، وہ اس سے نروٹھے انداز میں بولا۔ مجھے پسند ہے، نہیں اتارتی، وہ بھی دو بدو ہوتی لیٹی۔ میں خود اتار دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کے اس کی کلائی تھامے خود ہی اتارنے لگا کہ وہ اپنی کلائی پیچھے کھینچ گئی، جس وجہ سے وہ اس کے اوپر جا گرا۔ ایک پل کو دونوں ہی تھم گئے۔ اسلان اس کے کھلتے کمسن روپ میں کھوتا، اس کے ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، گہرا سانس بھر گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسمسائے کہ اگلے پل وہ اس کے نرم پھولی ہوئی گال پہ اپنی بیئرڈ پہ رب کرنے لگا، جس پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ نہ کریں، مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ اس کی اس کھلکھلاہٹ کو اچانک اسلان نے اپنے ہونٹوں میں چنا تو وہ اسے دیکھ ہی چلی گئی۔ اس کا یہ انداز نرالا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے گستاخیوں سے اس کی جان ہلکان کرنے لگا، اور وہ اپنی مزاحمت کبھی روکتی کبھی بڑھاتی، لیکن بالآخر ہار مانتی اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ شادی چپ چپیتے اور ولیمہ دھوم دھام سے، یہ کیا سین ہے؟ زرنش نے اسلان کو چھیڑا، جو ارحام کے ساتھ اپنا ولیمہ دے رہا تھا، اور وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ مسز اسلان کے نام سے جانی جاؤ گی۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا اترایا۔ اوہ ریئلی؟ خوش تو آپ کو ہونا چاہیے جو آپ کو اتنی کمسن بیوی مل گئی۔ انکل، اس کی زبان نے پھر فراٹے بھرے۔ لگتا ہے رات کا ڈوز بھول گئی ہو۔ کس وقت لگا تمہیں میں انکل؟ رات کو تو ایک ایک پل تمہاری سسکیاں۔ چپ۔ وہ ایک دم شرما کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی، جس پہ اسلان کا کہکا گونجا۔ ولیمہ کی پارٹی شہر کے سب سے بڑے ہال میں جاری تھی۔ لائٹس کی جگمگاہٹ، موسیقی کی دھنیں اور مہمانوں کی ہلچل سے فضا جگمگا رہی تھی۔ اسلان اور ارحام دونوں اپنی دلہنیوں کے ساتھ مرکزی سٹیج پر تھے۔ زرنش اور منہا نے بھی خوبصورت لہنگوں میں سب کو مسحور کر رکھا تھا۔ اچانک دروازے سے بشارت کی انٹری ہوئی۔ وہ اسلان کا دلینہ دشمن، جو زرنش کے بابا کے قتل کا اصل مجرم تھا، وہ مسکراتا ہوا آیا، گویا جشن میں شامل ہونے، مگر اس کی آنکھوں میں کامیابی کا نشہ تھا۔ مبارک ہو اسلان بھائی، وہ بولا، مگر یہ جشن زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اسلان نے پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ سرپرائز تو تمہارے لیے ہے بشارت۔ اسی لمحے پولیس کی ٹیم داخل ہوئی، ایس پی خرم شہزاد کی قیادت میں۔ بشارت صاحب، آپ کو زرنش کے بابا کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں، آپ کی بلیک گاڑی، گواہ اور سی سی ٹی وی فوٹیج۔ یہ سب آپ کا پلان تھا، اسلان کو بدنام کرنے کا۔ بشارت کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی ناکامی واضح تھی۔ وہ ہتھ کڑیوں میں جگڑے چیخ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، اسلان نے زرنش کو بازو میں بھرتے کہا۔ اب تمہارے بابا کو انصاف مل گیا۔ ارحام اور منہا بھی مسکرا رہے تھے۔ پارٹی جاری رہی، مگر اب جشن کی خوشی دوبارہ تھی۔ اسلان خانزادہ اپنے نام کا ایک ہی تھا، جس نے دشمن کو ناکو چنے چبوائے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اور ارحام دا گریٹ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور آج بھی ولیمہ ایک ساتھ کر رہے تھے۔ ختم شد۔